بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نمبر 1، ملک شام کے حالات ٹاپک۔ نمبر 2، امام مہدی کا ظہور۔ اور نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے نشانات بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ صحیح مسلم۔ ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی، اور ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے، جو دڑا دڑ بنتی چلی جا رہی ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے، اور پیشگوئی پوری ہو کر اپنے نقطۂ کمال کو تقریباً پہنچ چکی ہے۔ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریداری کرنے والے امریکہ نے صدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سیراب ملک عراق کے کنوؤں پر قبضہ جما لیا ہے اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے، تو پھر تیل کی گرتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا، جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور ختم کے قریب ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اور زوال کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ صحیح مسلم۔ سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہے۔ مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے۔ اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے، پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخر کار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے، جس سے پانی کی نہریں نکلے گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی۔ یہ پیشگوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ اگر احادیث پر غور کرے تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی، لیکن وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ حدیث کے مطابق چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائے تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2192، باب ما جاء فی الشام، حدیث صحیح۔ میرے محترم و مکرم قارئین کرام، یاد رکھے احادیث مبارکہ کی روح سے شام و اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتے رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ایسے تو 90% برباد ہو چکا، اب جب کہ 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملک کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور اتنے ہی تعداد میں زخمی یا معذور ہو چکے۔ لہذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزع کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشگوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی۔ یاد رکھیں کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس و امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائے، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں۔ اس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل
چنانچہ کتاب فتن میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام سے سنا ہے کہ سعودیہ، مصر، ترکی بھی باقی نہ رہے گا، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت ایسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ عرب، خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر الخبر سعودی عرب کا چھوٹا شہر مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، کہ قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینہ المنورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریا تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، کیونکہ مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ اس لیے جب مشرق وسطیٰ کے حالات کو غزوہ ہند کی طرف رخ کر کے موڑ لیا جا رہا ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں ابو ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، بہت مشکل، بہت مشکل، بہت مشکل۔ کتاب الفتن۔ اللہ تعالی عالم، آنے والے ادوار بڑے پرفتن نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت پر ایک دور ایسے آئے گا جس میں فتنے ایسی تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جائے گی، اور تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں، لہذا اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیے۔